بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کہ ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں ہیں، تکمیل نبوت کے ہیں، یعنی اتنی کامل نبوت بھیجی گئی ہے کہ اب کسی جدید نبوت کی حاجت نہیں۔ اور یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے رات کو ستارے نکلے، کروڑوں ستارے نکل آئے، چاند بھی نکل آیا مگر دن نہیں ہوا، سارے روشنی پھیلا رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں مگر دن نہیں۔ آفتاب کی ذرا سی کرن چمکی اور ستارے غائب۔ تو اگر آفتاب یوں کہے کہ انا خاتم النور، میں ہوں نور کو ختم کرنے والا، اس کا مطلب یہ کہ میں کامل نور لے کے آؤں، اب ستاروں کی نہیں چلے گی، ان کا نور مدغم ہو جائے گا میرے اندر۔ تو حضور نے جو دعویٰ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، تو ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں ہیں بلکہ کمال نبوت کے ہیں کہ اتنا آفتاب نبوت تیز روشنی لے کر آیا کہ اب کسی ستارے کا نور کافی نہیں ہوگا بلکہ مندم پڑ جائیں گے، سب کے نور مدغم ہو جائیں گے اس میں۔ تو جب آفتاب نکلتا ہے تو یعنی کہ ستاروں کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس آفتاب کے اندر مدغم ہو جاتا ہے۔ اسلام آیا تو جتنے مذاہب کے حق انوار سے وہ سب اسلام میں سموئے گئے، جامع ہے مذاہب کا اسلام۔ اسی واسطے قرآن کریم نے اپنی شان یعنی بیان کی کہ میں پچھلے مذاہب کو رد کرنے کے لیے آؤں، وہ مہیمن علیہ، میں ان کی حفاظت کے لیے آؤں، جتنا اس میں حق حصہ ہے وہ میں نے لے لیا، جتنا قوموں نے خلط مل کر دیا تھا اس کو رد کر دیا، وہ نکال دیا۔ تو جتنی بھی خوبیاں تھیں وہ اسلام میں جمع ہو گئیں۔ تو نبوت جامع النبوات ہے، اسلامی شریعت جامع الشرائع ہے، اسلامی کتاب قرآن جامع الکتب ہے۔ اسی بات سے فرمایا گیا کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پچھلوں کی کتابوں میں بھی اسی قرآن کا نور کام کر رہا تھا، عنوانوں کا فرق تھا، یہی احکام تھے ہدایت کے ان میں بھی، اور آگے کے لیے تو پھر قرآنی۔ تو ایک ذات بابرکات ایسی بھیج دی گئی کہ اگلوں کو بھی فیض پہنچا اور پچھلوں کو بھی فیض پہنچا۔ پچھلوں کی طرف نورانیت بڑھی تو انبیاء بنتے چلے گئے، اگلوں کی طرف بڑھی تو اولیاء بنتے چلے گئے، ہے ایک ہی نور کا فیض سب جگہ۔ اس پہ مجھے ایک حکایت یاد آ گئی کہ بعض اہل اللہ نے کچھ خواب یا نیم کشف اس میں دیکھا کہ دربار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے دائیں بازو پر تمام انبیاء جمع ہیں اور بائیں بازو پر اس امت کے سارے علماء جمع ہیں، اور دربار مکمل ہے بالکل، اور سب مراقب اور گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے انبیاء کی جماعت سے اور کیا کہ یا رسول اللہ یہ حدیث آپ ہی کی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خلجان تھا کہ کہاں نبی کہاں امتی کے نسبت خاکرہ با عالم پاک، امتی کو یہ کہنا کہ وہ مشابہ ہے نبی کے سمجھ میں نہیں آئی، تو اس لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے؟ فرمایا میری حدیث، حالانکہ روایتاً اس میں کلام کیا گیا ہے، سند اس کی ضعیف ہے، لیکن باوجود ضعیف ہونے کے علماء اس سے استدلال کرتے رہے، اس لیے کہ اس مضمون کی دوسری روایتیں عنوان بدلا ہوا ہے، تو ایک مضمون کی روایت مختلف عنوانوں سے اگر کئی سندوں سے آئے وہ حکم میں حسن کے بن جاتی ہے، قوت پکڑ لیتی ہے۔ تو یہ مضمون چونکہ اور روایتوں میں بھی ہے، اس واسطے اس کی سند کا ذوق منجبر ہو جاتا ہے دوسری سندوں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میری حدیث۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو کسی عالم کا امتحان لوں، ہماری اس کا جی کا ہے۔ تو ان کی نگاہ پڑی امام غزالی کے اوپر، علماء کی جماعت میں بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم، اشارہ کیا
امام غزالی فوراً ادب کے ساتھ حاضر ہوئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا مسمک، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا محمود ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، آدم علیہ السلام تک سارا نسب نامہ پڑھ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب ہونا چاہیے سوال کے مطابق. میں نے پوچھا تھا تمہارا نام کیا، تمہارا شہر نسب کو پوچھا تھا. جو عالم اتنا بھی نہ سمجھے کہ سوال کس چیز کا کیا جا رہا ہے اسے فہیم کہیں گے. یہ کیا الٹے فہم کی بات کی. خاموش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. 1-2 منٹ خاموش ہے کہ عرض کیا کہ حضرت کو اجازت ہے عرض کرنے کی. کہاں کہو کہ آپ جب کوہ طور پر حاضر ہوئے، حق تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، حق تعالیٰ نے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہے عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میری لاٹھی ہے، کبھی بکریاں چراتا ہوں، کبھی ٹیک لگاتا ہوں، اس میں اور بھی منافع ہیں. تو وہ تو لاٹھی کو پوچھا گیا تھا، لاٹھی کا نسب نامہ تو نہیں پوچھا گیا تھا کہ اس میں کیا فوائد ہیں اور کیا کام ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا رسول اللہ بالکل صحیح ہے آپ کا یہ فرمانا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. یہاں ذرا سا یہ شبہ ہوتا ہے کہ امام غزالی نے ایک درجے میں الزام قائم کر دیا موسیٰ علیہ السلام کہ اگر میرا یہ جواب غلط ہے تو معاذ اللہ آپ کا بھی جواب غلط، اور نبی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کا جواب غلط ہے تو کفر ہے. تو امام غزالی نے جرأت کیسے کی کہ الزامی جواب دیا. لیکن غور کیا جائے تو یہ الزام نہیں بلکہ اتباع تھا. اس کا حاصل یہ تھا کہ جب آپ کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے، تو محبوب حقیقی سامنے ہے اور عاشق حقیقی سامنے ہے. عاشق یہ چاہتا ہے کہ جتنی دیر لگے، جتنی ہم کلامی کا شرف ہو، لوٹ لو اسے. میری کہاں ایسی قسمت کہ اللہ میرے سامنے ہو، بندہ حاضر ہو، کلام ہو رہا ہو، جتنا طول دو کلام کو تو میرے لیے سعادت ہی سعادت ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ لاٹھی ہے، کبھی ٹیک لگاتا ہوں، کبھی یہ کرتا ہوں، کبھی یہ، اور ولی فیہا ہمارے مخرا اور بھی فائدے ہیں. گیا فرما میں تو اور بیان کروں تاکہ کلام طویل ہو اور شرف صحبت زیادہ سے زیادہ ملے. تو امام غزالی نے بھی یہی وسیلہ اختیار کیا کہ اولو العزم پیغمبر سامنے ہے، میں خادم اور امتی، کہاں میں اور کہاں پیغمبر. مجھ سے کلام کرے موسیٰ علیہ السلام، جتنا طول دے سکوں کلام کو اور شرف صحبت مل سکے اتنا ہی میرے لیے سعادت ہے. اس واسطے انہوں نے طول دیا تاکہ شرف صحبت زیادہ سے زیادہ میسر آئے. اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے. فرمایا رسول اللہ حدیث بالکل حق ہے آپ کی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. تو بہرحال اس امت کو چونکہ خاتم الامت کہا گیا ہے اور قرآن چونکہ آخر الکتب ہے اور نبی آخر الزمان ہے، اس لیے ایک ہی نبوت کافی ہوگی. جب آفتاب نکل آتا ہے تو مغرب تک صرف آفتاب کافی ہوتا ہے، کوئی ستارہ جم نہیں سکتا سامنے آ کے. اور جب رات آئے گی تو وہ قیامت کی صبح ہوگی، اس میں پھر ضرورت نہیں دین کی، وہ ختم ہو جائے گا، دین بھی دنیائی ساری ختم ہو جائے گی. تو یہی امت چلنے والی ہے اخیر تک. اس لیے جو کام انبیاء کرتے تھے وہ علماء کے سپورٹ کیا گیا. اس سے وہ اس امت کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ہیں تو علماء مگر کام وہ کیا جو نبیوں کا ہوتا.